بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں روحانی عامل۔ میں خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں آیت الکرسی کا بہت ہی اہم عمل شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آیت الکرسی پورے قرآن پاک کی سردار ہے۔ ایک حدیث مبارک سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی رسول سے پوچھا کہ قرآن پاک کی سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ تو صحابی رسول نے فرمایا آیت الکرسی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے سچ کہا۔ آیت الکرسی وہ آیت ہے جس میں ذکر ہے کرسی کا، اور کرسی اللہ کی شان کو ظاہر کرتی ہے۔ کرسی اللہ رب العزت کی قدرت اور عظمت کو ظاہر کرتی ہے۔ قرآن کریم میں سب سے افضل آیت کو اگر ٹھیک طریقے سے سمجھ لیا جائے تو شاید لوگوں کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ دوستوں، آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو جنات کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کو جادو اور بندش کی تکلیف ہوتی ہے، کوئی نظر بد سے تنگ ہے، اللہ پاک نے ان سب کا علاج صرف اور صرف ایک آیت میں رکھا ہے، اور وہ آیت ہے آیت الکرسی۔ یہ آیت اس قدر عظیم ہے کہ جس کو لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے تو جنت اور اس کے درمیان صرف موت حائل ہے۔ دوستوں، آیت الکرسی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک شخص 3 روز تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آتا رہا، اور ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پکڑ لیا تو وہ چوری کر رہا تھا۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول، آج مجھے چھوڑ دو، میں آپ کو بڑی خاص بات بتاتا ہوں۔ اس نے اللہ کے رسول سے کہا کہ میں شیطان ہوں، جس گھر میں آیت الکرسی پڑھ دی جائے ہم اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں اور صبح تک نہیں آتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ شیطان سب سے بڑا جھوٹا ہے لیکن یہ بات اس نے سچ کہی۔ تو دوستوں، آیت الکرسی وہ آیت ہے جس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے اور دم دبا کر بھاگ جاتا ہے۔ دوستوں، آیت الکرسی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جنات، جادو اور بندشیں کس طرح ختم ہوتی ہیں۔ دوستوں، اب چلتے ہیں اپنے عمل کی طرف۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کسی بھی گھر سے جنات کو بنا کسی خطرے اور رجت کے کیسے نکالنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو اس بات کا پورا یقین کرنا ہوگا کہ یہاں پر جنات موجود ہیں۔ اس کے لیے میں کچھ ایسی نشانیاں بتانے جا رہا ہوں جس کے بعد شک کی گنجائش نہیں ہوگی اور آپ 100% اس بات کا اندازہ لگا لیں گے۔ سب سے پہلے جس گھر میں جنات ہوں گے اس گھر سے چیزیں لازمی غائب ہوں گی، اور یہ چیزیں جہاں سے غائب ہوں گی اگلے روز یا چند گھنٹوں کے بعد کہیں اور سے ملیں گی۔ جو چیزیں غائب ہوں گی ان میں پیسے، ضروری کاغذات یا کوئی بھی آپ کے استعمال کی چیز بھی غائب ہو سکتی ہے۔ دوسرا، جس گھر میں جنات ہوتے ہیں اس گھر میں مکڑیاں دنوں میں نہیں گھنٹوں میں جالے بن دیتی ہیں، کیونکہ جنات ان کے روپ میں ہر جگہ جالے بن رہے ہوتے ہیں۔ تیسری سب سے بڑی نشانی جنات کی یہ ہے کہ جس گھر کو 40 دن بند رہنے کے بعد استعمال کیا جائے اس گھر میں لازمی جنات موجود ہوتے ہیں۔ اب جنات مسلم بھی ہوتے ہیں اور غیر مسلم بھی۔ مسلم جنات تو بنا کسی وجہ کے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، مگر غیر مسلم جنات چیزیں غائب کر کے لوگوں کو ڈرا کر شرارتیں کرتے رہتے ہیں۔ عمل کا طریقہ: جب یقین کامل ہو جائے کہ اس گھر میں جنات ہیں تو رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے گھر کے بیچوں بیچ حصار قائم کر کے بیٹھ جانا ہے۔ حصار اگر نہ کیا گیا تو رجت ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر عمل کے دوران جن کی حاضری ہو گئی تو پھر اس کی شکل دیکھ کر رجت کا بہت زیادہ خطرہ ہے۔ اس لیے حصار کے بنا عمل کرنے میں
رجت کے ساتھ ساتھ جان کا بھی زیادہ خطرہ ہے۔ حصار کے بارے میں کئی بار بتا چکا ہوں، اس کا پورا طریقہ پرانے چینل کی ایک ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں۔ حصار سے پہلے جو ضروری سامان ہے وہ لینا نہ بھولیے گا۔ وہ سامان: 1 عدد خنجر حصار کے لیے، 1 تسبیح عمل کی تعداد کے لیے، 1 سادے پانی کی بوتل دم کے لیے اور پینے کے لیے، اور 1 چادر یا جائے نماز جو بھی آپ کو بہتر لگے، اور 1 چھوٹے سائز کا قرآن پاک لازمی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ حصار قائم کر کے آپ نے 70 مرتبہ پوری آیت الکرسی بنا دیکھے 3 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھ کر پانی کی بوتل پر دم کرنا ہے۔ تعداد پوری ہونے کے بعد آپ نے حصار ختم کر کے باہر آ جانا ہے۔ بوتل والا پانی خود بھی پینا ہے، گھر والوں کو بھی پلانا ہے، اور مکان کے چاروں کونوں میں بھی چھڑکنا ہے۔ اس عمل کو مسلسل 3 روز کرنا ہے۔ اگر دوران عمل جن کی حاضری ہو جائے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، وہ صرف آپ کو ڈرائے گا، دھمکائے گا، پر آپ کا کچھ نہیں کر سکے گا حصار کی وجہ سے۔ تو آپ نے عمل پورا کر کے ہی اٹھنا ہے۔ جیسے ہی عمل پورا ہوگا جن غائب ہو جائے گا اور پھر دوبارہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ دوستوں، عمل آپ نے پورے یقین کامل اور ایمان کے ساتھ کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ عمل کو پوری طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ روحانی عامل کو اجازت دیجیے کہ اللہ پاک ہم تیری پناہ چاہتے ہیں شیطان مردود سے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔